انداز میں اپنے بچے کی پرورش کرے گا، اگر ماں باپ نیک ہے، نمازی ہے، برائیوں سے بچتا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو یقیناً اس کا بچہ کم سے کم 95% بچہ ایسا ہوگا جو اپنے والدین اور اپنے پیرنٹس کی نگرانی میں جو تربیت پاتا ہے وہ بچہ اچھا اور ایماندار اور نیک اور صالح ہوگا۔ لیکن جو لوگ شرابی ہوتے ہیں، جو لوگ کرپٹ ہوتے ہیں، جو لوگ حرام روزی کماتے ہیں، جو لوگ برے ہیں، پاپی ہیں، مجرم ہیں، راکشس ہیں سماج کے، انسان کے، تو ان کی اولاد بھی اسی طریقے کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ناجائز کام کرتا ہے، اگر کوئی حرام رزق اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اگر کوئی غلط کرتا ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، فاسق ہے، فجار ہے، اگر وہ دجل کرتا ہے، اگر وہ فریبی ہے، تو اس کا بچہ کبھی بھی نیک اور ایماندار دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ حرام رزق، حرام غذا جس بچے کو دی جائے وہ کبھی نہ کبھی اپنا اس حرامانہ حرکت سے لوگوں کے بیچ میں اپنا تعارف کرائے گا۔ I am a son of حرامی، دیکھو ہم حرامی، ہم حرام رزق کھا کر کے ہم نے پرورش کی ہے، ہماری پرورش کی گئی۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ماں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے، جب بچہ کوکھ میں ہوتا ہے، جب گربھدھان ہوتا ہے، گربھدھان سے لے کر بچے کی پیدائش تک ماں کو اچھے کام کرنے چاہیے، ماں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، ماں کو جھوٹ سے بچنا چاہیے، ماں کو غیبت سے بچنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو اس کے ذریعے سے بچے کے اوپر ایک اچھا اثر پڑے گا۔ اسٹرانگلی بلکہ ڈائٹس لینے چاہیے تاکہ بچہ اسٹرانگ ہو، ہیلتھی ہو۔ یہ فرمان ہے شریعت کا، قرآن کا، احادیث رسول کا۔ لیکن اگر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے تو پڑھ لے وہ اپنی کتاب، ماترمان پترمان چترمان، ماترمان پتامان، ماترمان پترمان پتامان، چاریاوان پرشو وید، کہ انسان کی زندگی میں 3 آدمی بڑے کام کے ہوتے، ایک ماں، ماترمان ماں، پترمان پتا، چاریاوان۔ چاریاوان کا مطلب اس کا آچاریہ، اس کا سنت، یعنی ہماری اپنی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا استاذ، اس کا گرو اور اس کا ٹیچر۔ یہ 3 آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بچے کی زندگی کے اندر ایک بہت معنی رکھتا ہے۔ اگر ماں باپ اچھے ہیں، میں نے ابھی بات کی، اگر ماں باپ ان کا اچھا ہے تو بچے کی اچھی پرورش کرے گا۔ اگر ماں باپ ہی چور اور ڈاکو ہے، بچہ کہیں سے پیسہ چرا کر لائے گا، ماں یہ کہے گی کہ بچہ کہاں سے، بیٹے کہاں سے پیسہ لائے، بہت اچھا کام کیا، تو اگلے دن جا کر وہ ڈاکہ ڈالے گا اور چوری کرے گا وہ۔ لیکن اگر اسی دن ماں اس کے جرم پہ اس کو تنبیہ کرے، اس کو ڈرائے دھمکائے، تو اس کا اگلا قدم مجرم بننے سے رک جائے گا، وہ مجرم نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اپنے بچوں کی، ان کی تربیت، ان کے سب سے بہترین تربیت گاہ اگر کوئی ہے تو اس کے ماں کے گود سے، وہیں سے شروعات ہو جاتی۔ اسی لیے کہا گیا، صاف لفظوں میں کہا گیا کہ ماں باپ کا دھارمک ہونا اٹس ویری امپورٹنٹ۔ دھارمک ہونا، دھرم چھیترے کروچھیترے، شریمد بھگوت گیتا کا پہلا ورڈ جو ہے وہ دھرم چھیترے، یعنی دھرم سے شروعات کی گئی۔ قرآن کریم کے اندر کتنا اچھا اسلوب اور طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، شروع ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید سے، ان کی تعریف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کو شروع کیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کسی آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی تعریف کرتا ہے،
اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے، ایسی کتاب پڑھتا ہے جس کے بارے میں وہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس کا اگر ایسا مزاج ہے، ایسا کانسیپٹ ہے، تو کہا گیا کہ وہ انسان بڑے بھاگیوان، وہ انسان بڑے کامگار ہیں۔ ماترمان، پترمان، چتامان، چاریاوان، پروشو ویدا، وہ انسان پروش بنے گا، جانکار بنے گا، وید جانکار، پروشو پروش بنے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ دیندار نہیں ہوتے، لیکن اس کا جو ٹیچر ہوتا ہے، اس کے جو استاذ ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بہترین طریقے سے نکھارتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ماں باپ کی بھی تربیت ملی، ماں باپ نے ہم لوگوں کی تربیت کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھے اساتذہ ملے ہمیں، انہوں نے گائیڈ لائن کی موقع بموقع، تو نکھرتے چلے جائیں گے ہم۔ اسی لیے میں یہاں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کی ایک پوزیشن ہے اپنے گھر کے اندر، جیسے ایک پرائم منسٹر کی پوزیشن ہوتی ہے اپنے اس دیش میں، ویسے ہی آپ ایک پرائم منسٹر ہے، یو آر پی ایم آف یور ہاؤس، آپ اپنے گھر کے پرائم منسٹر ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجئے، ان کو دھارمک باتیں بتائیے، ان کے عقائد صحیح کیجئے، اپنے بچوں کو اپنے قرآن کے بارے میں بتائیے، اپنی شریعت کے بارے میں بتائیے، اپنے نبی کے معجزات کے بارے میں بتائیے، صحابہ کرام کی قربانی کے بارے میں بتائیے، ہم تک جو اسلام پہنچا ہے کتنی قربانیوں کے ساتھ، کتنی کٹھنائیوں کے بعد ہم تک یہ اسلام پہنچا، اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ یہ آپ کی اٹس یور گریٹ رسپانسبلٹی، آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو بتانا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا۔ آج ہمارے بچے شرابی بن گئے، آج ہمارے بچے کوریکس پیتے ہیں، آج ہمارے بچے ٹھیپی پیتے ہیں، آج ہمارے بچے ٹیبلیٹ کھاتے ہیں، آج ہمارے بچے سولیسن سونگتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہمارے پیرنٹس ہیں۔ اگر ہم اسٹرکٹلی اپنے بچوں کو اگر ان برائیوں سے باز رکھنے کی کوشش کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ 100% ہم اس پر کامیابی پا سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو نیک صالح بنا سکتے ہیں۔ اور پتہ ہے آپ کی اولاد کون ہے آپ کے لیے؟ مرو گے تو کوئی ساتھ نہیں جائے گا، لیکن اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اگر آپ نے اپنی اولاد نیک بنائی تو آپ مر جائیں گے، چلے جائیں گے اس دنیا سے۔ You will be transferred from this world and to the day of judgment۔ آپ اس دنیا سے آپ آخرت کی طرف چلے جائیں، اللہ کے طرف چلے جائیں گے آپ، لیکن او ولد صالح یدعو له، اگر آپ نے اپنی اولاد اچھی تربیت دی ہے، اس کو اس کی اچھی پرورش ہوئی ہے، آپ کا بچہ قرآن پڑھنا جانتا ہے، آپ کا بچہ اسلام کو سمجھتا ہے، آپ کا بچہ نماز پڑھنا جانتا ہے، آپ کا بچہ زکوٰۃ دینا جانتا ہے، آپ کا بچہ ماں باپ کے حق و حقوق کیا ہے وہ بتانا اگر وہ جانتا ہے، تو یہ بات دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ آپ چلے جائیں اس دنیا سے، مگر آپ کو وہ اولاد آپ کو کبھی بھی دعاؤں کے اندر آپ کو فراموش نہیں کر سکتی۔ او ولد صالح یدعو له، او ولد صالح، نیک صالح اولاد ہو، یدعو له، تو وہ ضرور نماز پڑھ کر آپ کے لیے دعا کرے گا، آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اولاد کو اس کی تربیت ہونی چاہیے، اس کی نگرانی ہونی چاہیے۔ صاف لفظوں میں